جیسے ہی امام حسین علیہ السلام علی اصغر کو لے کر میدان میں آتے ہیں تو یزید کی فوج ہنسنا شروع کر دیتی ہے کہ شاید حسین قرآن لے کر آئے ہیں۔ اتنے میں امام حسین علیہ السلام علی اصغر کو بلند کرتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے میرے نانا کی امت، یہ 6 ماہ کا رسول اللہ کا نواسہ ہے، اگر تمہاری جنگ ہے تو مجھ سے ہے، اس معصوم بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ 3 دن کی مسلسل پیاس کی وجہ سے اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، اسے تھوڑا پانی دے دو، اسے سکون مل جائے۔ یزید کی فوج زور زور سے ہنسنا شروع کر دیتی ہے اور کہتی ہے، اے حسین، اگر بچہ اتنا ہی پیاسا ہے تو اسے کہو خود ہم سے پانی مانگے، ہم ضرور دیں گے۔ امام حسین نے فرمایا، اے اصغر، اپنی نانا کی امت سے پانی مانگ۔ علی اصغر کے لب ہلنے لگتے ہیں اور وہ فوجی یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتے ہیں، اے میرے نانا کی امت، میں 3 دن سے پیاسا ہوں، مجھے تھوڑا پانی دے دو۔ تاریخ نے لکھا کہ علی اصغر پیاس سے ایسے تڑپ رہے تھے جیسے مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے۔ آپ کی آواز میں اتنا درد تھا کہ فوجی یزید کا دل نرم ہونے لگا۔ اتنے میں عمر بن سعد نے کہا، حرملہ، ایسا نہ ہو کہ فوج میں بغاوت ہو جائے، جلدی نشانہ لو اور اس بچے کو قتل کر دے۔ حرملہ نشانہ لیتا ہے، پہلی بار تیر چلا نہیں پاتا، دوسری بار کوشش کرتا ہے، پھر بھی تیر چلا نہیں پاتا، جب تیسری بار بھی تیر نہیں چل پاتا تو عمر بن سعد کہتا ہے، پورے لشکر میں تجھ سے بڑا بے رحم کوئی نہیں، تجھ سے یہ بچہ نہیں مارا جا رہا۔ حرملہ کہتا ہے، میں جیسے ہی بچے کا نشانہ لیتا ہوں تو خیام میں ایک سیاہ لباس میں بی بی دور سے اشارہ کرتی ہے، اے ظالم، نہ مار، یہ تیرے رسول کا نواسہ ہے، 6 ماہ کا بچہ ہے۔ عمر بن سعد کہتا ہے، تو خیام کی طرف نہ دیکھ، بس اس بچے کو قتل کر دے۔ تاریخ نے لکھا کہ عرب میں جس تیر سے جانوروں کا شکار کیا جاتا ہے، اس تیر سے علی اصغر کا نشانہ لیا، اس کی 3 نوکیں تھیں، جیسے ہی تیر چلایا وہ اتنا وزنی تھا کہ علی اصغر کو چیر کر امام حسین کے بازو پر آ لگا، آپ کے جسم مبارک سے خون بہنا شروع ہو گیا۔ امام حسین اپنے بیٹے کو دیکھ کر آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ خون آسمان کی طرف روانہ کرے۔ آواز آتی ہے، اے حسین، قیامت تک آسمان پر پانی نہیں برسے گا، پھر آپ چاہتے ہیں کہ خون زمین پر بہائیں۔ آواز آتی ہے، حسین، قیامت تک زمین اناج نہ اگائے گی۔ امام حسین نے اپنے چہرے پر خون ملا اور اللہ سے کہا، اے اللہ، میں روز محشر تیرے دربار میں اسی طرح آؤں گا۔ پھر اپنے بچے کو لے کر خیمے کی طرف آتے ہیں اور کہتے ہیں، اے رباب، اپنے بیٹے کو لے لو۔ بی بی رباب نے جیسے ہی علی اصغر کو دیکھا، چیخ مار کر روتے ہوئے کہا، اے اللہ، یہ کتنے ظالم ہیں، کیا ان کے خود کے کوئی بچے نہیں؟ یہ کیسے رسول اللہ کے بچوں پر ظلم کر رہے ہیں؟ امام حسین بی بی رباب کو دلاسا دیتے ہیں اور فرماتے ہیں، اس ہمارے بچے کی قربانی رہتی دنیا تک یاد رکھی جائے گی۔ اے رباب، ہماری شہادت کے بعد ہماری لاش کو پامال کیا جائے گا، ہمارے سروں کو کاٹا جائے گا، میں نہیں چاہتا کہ اس معصوم بچے کی لاش کی بھی بے حرمتی ہو۔ آؤ، خیمے کے پیچھے بچے کی قبر بناتے ہیں۔ امام حسین اور بی بی رباب خیمے کے پیچھے گڑھا کھودتے ہیں اور وہاں علی اصغر کو دفن کر دیتے ہیں۔ تاریخ نے لکھا، جیسے ہی امام حسین کی شہادت کے بعد تمام شہیدوں کے سروں کو کاٹا جا رہا تھا تو آواز آئی، اس بچے کی لاش نہیں مل رہی جسے حسین پانی پلانے کے لیے میدان میں لے کر آئے تھے۔ ہر کوئی نیزہ لے کر کربلا کی زمین پر مارنا شروع کر دیتا ہے، شاید امام حسین نے کہیں ادھر ہی دفن کیا ہو۔ ایک نیزہ زمین پر لگ کے جیسے ہی بلند ہوتا ہے تو اس پر علی اصغر کی لاش بھی پرواز کرنے لگتی ہے۔ بی بی رباب نے جیسے ہی دور سے اپنے بچے کی لاش کو دیکھا تو روتے ہوئے کہنے لگی، اے اللہ، میں تجھ سے وعدہ کرتی ہوں کہ جب تک زندہ رہوں گی نہ ٹھنڈا پانی پیوں گی، نہ کبھی سائے میں بیٹھوں گی۔ ظالموں نے اس 6 ماہ کے بچے بھی کاٹ کر نیزے پر چڑھا دیا اور اس کے جسم مبارک کو زمین کربلا پر چھوڑ دیا۔